بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. رواہ ابو داؤد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بات پر جھوٹی قسم کھائے تاکہ اس سے کسی مسلمان کا مال ہڑپ لے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ دوستو، اگر کوئی آدمی قسم اٹھاتا ہے تو وہ 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت پر ہوگی، یعنی قسم کی 3 قسمیں ہیں: یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ۔ یمین لغو، کوئی آدمی عادتاً قسم اٹھا، یعنی ہر بات پہ وہ الفاظ قسم اپنی زبان سے ادا کرتا رہتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ اپنے گمان کے مطابق سچی قسم اٹھا رہا ہے۔ یمین لغو پر کوئی احکام لاگو نہیں ہوتے، یعنی نہ تو اس پر کفارہ وغیرہ لازم ہوتا ہے، ویسے عام طور پہ یہ عادت نہیں بنانی چاہیے قسم وغیرہ کا عام طور پہ کھانے کی۔ دوسرا ہے یمین غموس، وہ اس روایت میں بھی اس کا ذکر ہے کہ کوئی آدمی زمانہ ماضی یا زمانہ حال پر جھوٹی قسم، جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھائے، جیسا کہ اسی روایت میں حضور نے فرمایا کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ مال میرا ہے اور اس پر قسم اٹھا دی کہ یہ میرا مال ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کا مال ہڑپ لے۔ اسی طرح کوئی آدمی وہ کسی دوست کو فون کرتا ہے کہ آؤ بھائی کہیں چلیں، اور وہ آگے سے جھوٹی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، حالانکہ وہ کھا نہیں رہا، جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے جان بوجھ کے، تو یہ یمین غموس کہلاتی ہے۔ بے شک یہ ایک بہت برا کام ہے، لیکن اس پر کفارہ لازم نہیں ہوتا، اس صورت میں بھی توبہ اور استغفار لازم ہے۔ تیسری صورت ہے جس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ یمین منعقدہ یہ ہے کہ کوئی آدمی زمانہ مستقبل پر، آنے والے زمانے کی قسم اٹھائے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی، جیسا کہ مثال کے طور پہ کوئی آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں کل کے دن خالد کو 100 روپے دوں گا، اس بات پر وہ قسم اٹھاتا ہے، تو اب کل کے دن میں 100 روپے خالد کو دینا لازم ہے، اگر نہیں دے گا تو قسم کا کفارہ لازم ہوگا۔ اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 وقت کا، یا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، اور اگر بالکل گنجائش نہیں ہے تو پھر 3 روزے مسلسل رکھ لے تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ قسم کے متعلق کچھ احکام ہیں، اور جیسا کہ بارہا یہ بات درخواست کی جاتی ہے کہ ہم اس مختصر دورانیہ میں صرف اشارات کر سکتے ہیں مسائل کی طرف، تفصیلی مسائل علماء سے پوچھتے رہیے اور اس کے روشنی میں عمل کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔